السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دارالافتاء والقضاء کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 30 تاریخ ہے، 1443 ہجری کا یہ مہینہ ہے، اور عیسوی تاریخ 29 جون 2022 ہے۔ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد غروب کے ساتھ ہی قمری مہینے کا قمری سال کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحجہ، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ ذوالحجہ کے احکام اور فضائل کے حوالے سے ایک مختصر سی نشست رکھی جائے اور آپ تک پہنچائی جائے یہ گفتگو۔ خواتین و حضرات، جس طرح انسانوں کو انسانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مکان کو مکان پر بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے، زمان کو زمان پر بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس میں سے بعض اوقات کو بعض جگہوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدر کو فضیلت حاصل ہے دیگر راتوں پر، حجر اسود کو فضیلت حاصل ہے دیگر پتھروں پر، مکے کو فضیلت حاصل ہے تمام جگہوں پر، حتیٰ کہ مدینے پر بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کا اپنا ایک نظام ہے، تکوینی نظام ہے، اور یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو، بعض ایام کو، بعض راتوں کو، بعض زمانوں کو فضیلت بخشی ہوئی ہے، بعض اوقات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہوئی ہے۔ اور یہ بات میں کسی وقت کر بھی چکا ہوں شاید، شب قدر کے حوالے سے جب سورۃ القدر پہ ہائی کورٹ میں خطابت میں بات ہوئی تھی جمعے کے بیان میں، کہ جو شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، بلکہ فضیلت والی رات پہلے سے تھی، قرآن کریم کے نزول نے اس کی فضیلت کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ یہ ایک مستقل بڑی نفیس سی بحث ہے جو تھوڑی بہت میں نے اس وقت کر دی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تمام راتیں برابر تھیں تو قرآن اترا تو لیلۃ القدر کو فضیلت حاصل ہو گئی، بلکہ پہلے سے ہی بائی نیچر کسی رات کو کسی رات پر، کسی دن کو کسی دن پر، کسی مہینے کو کسی مہینے پر، اور کسی جگہ کو کسی جگہ پر بائی نیچر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت اس کی ساخت میں رکھی ہوتی ہے، پھر فضائل اوپر سے اور بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ذوالحجہ کے بھی بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی ساخت میں فضیلت رکھ دی ہے، بائی نیچر فضیلت رکھ دی ہے، لیکن ذوالحجہ کے فضیلتیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ بائی نیچر فضیلت کے علاوہ اس کے اندر جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے بھی ذوالحجہ کو فضیلت حاصل ہو چکی ہے۔ ذوالحجہ مغرب کے غروب کے ساتھ ہی قمری سال کا آخری مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور ذوالحجہ جو ہے یہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے۔ تو کیسی عجیب بات ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں کو فضیلت حاصل ہے اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو فضیلت حاصل ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اس میں لیال عشر جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، ایک تفسیر کے مطابق اس سے جفت سے مراد 10 ذی الحجہ اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ۔ بتانے کا مطلب اتنا ہے، ذوالحجہ پہلے 10 ایام کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عبادت کا بہترین زمانہ ہے۔ ذوالحجہ ایک دن کا روزہ 10 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ کو تو آپ نے روزہ رکھنا نہیں ہوتا، 9 ذی الحجہ تک آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کا قیام
شب قدر میں ایک رات کا قیام عبادت کے طور پر، شب قدر میں قیام عبادت کے برابر۔ اور پھر جو 9 ذی الحجہ ہے اس کا جو روزہ ہے وہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آئندہ سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے۔ یہ کتنی فضیلتیں ہیں اس کے اندر۔ تو ذی الحجہ ٹھیک ہے، تو ذو الحجہ جو ہے اس کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے، اس کی 10 راتوں کو فضیلت حاصل ہے، اس کے 10 دن کو فضیلت حاصل ہے، اس کے اندر عرفہ ہے جس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا، سال گزشتہ اور سال آئندہ کے لیے۔ اور البتہ عرفہ کا روزہ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے کہ حاجی نہ رکھیں، کیونکہ پہلے ہی حج کی وجہ سے وہ مشقت اور دشواریوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے عرفے کے دن بہترین جو عمل ہے وہ روزہ رکھنا۔ تو ذی الحجہ کے اندر ہی ایام حج آ جاتے ہیں، اسی ذی الحجہ کے اندر یوم عرفہ آ جاتا ہے، اسی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں پہلی قربانی کا پہلا دن جو سب سے فضیلت والا دن ہے 10 ذی الحجہ وہ بھی آ جاتا ہے، اسی 10 دن کے اندر تکبیرات تشریق کا آغاز ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے، اور یہی ذی الحجہ ہے جس کے اندر آپ تکبیرات پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہیں، بازاروں میں چلتے، جہاں جہاں ذکر جائز ہے وہاں وہاں آپ تکبیرات پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو ذی الحجہ کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو اعمال کرتا ہے، یہ جو اعمال اس میں بجا لائے جاتے ہیں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ کہا ہاں، ذی الحجہ میں جو اعمال بجا لاتے ہیں، دیگر جو ذی الحجہ کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں ان اعمال میں جہاد بھی ہے، تو جہاد سے بھی ذی الحجہ پہلے 10 دن کے اندر جو عمل ہوگا وہ جہاد سے بھی افضل ہے، کہ ایک مجاہد جہاد پہ چلا جاتا ہے اور جہاد کر کے ذی الحجہ کے علاوہ دنوں میں جہاد پہ جاتا ہے، جہاد کر کے میدان جہاد سے واپس مال و جان سمیت بخیریت پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اس عمل سے ذی الحجہ کے اندر جو اعمال بجا لاتا ہے یہ عمل زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے۔ البتہ وہ مجاہد جو ذی الحجہ کے علاوہ دنوں میں جہاد کرتا ہے، مال و جان سمیت اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا عمل ذی الحجہ کے دنوں میں جو اعمال ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر ہے، لا الہ الا اللہ۔ وگرنہ ایک مجاہد جہاد کر رہا ہے اور میدان جہاد سے بخیریت واپس پہنچتا ہے ذی الحجہ کے علاوہ دنوں میں، تو اس کا عمل اتنا محبوب نہیں جتنا محبوب ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو اعمال بندہ اپنے گھر میں بجا لاتا ہے آرام سے بیٹھ کے۔ حدیث ہے، ماننے کے سوا چارہ نہیں، یہ تو اس کی فضیلتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔